حدیث کے راوی کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا تاجدار انبیاء سید کونین منبر پہ جلوہ فروز ہیں اور صحابہ سے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کتنا پیارا سوال کیا نبی نے۔ صحابہ جانتے نہیں تھے آقا کو، جانتے تھے نا۔ نبی نے صحابہ کو کلمہ پڑھایا، کفر کے دلدل سے نکالا، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، اسلام کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ صحابہ جانتے تھے آپ کو، آپ کی عظمتوں سے واقف تھے، مگر پھر بھی میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ جب اتنا کہا میرے آقا نے تو صحابہ عرض کرنے لگے، اے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میرے آقا نے یہاں سے بات کو آگے بڑھایا اور مصطفیٰ فرمانے لگے، قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، میرا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے میرے آقا میرے صحابہ سنو، میرا نام ہے محمد، میرے والد کا نام ہے عبداللہ اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلہم فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سب سے اچھوں میں پیدا فرمایا، مجھے سب سے اچھوں میں بنایا۔ اور آگے فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا۔ جب اللہ نے انسانوں میں گروہ بنائے، جماعتیں بنائیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اچھی جماعت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اور اللہ نے جب قبیلے بنائے تو پروردگار نے سب سے اچھے قبیلے میں مجھے پیدا کیا۔ اور جب اللہ نے گھر بنائے تو اللہ نے سب سے اچھے گھر میں مجھے پیدا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات میں بے مثال بن کے آیا ہوں، کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میرے آقا کس گھر میں آئے؟ جناب عبداللہ کے گھر میں آئے، دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ جناب حضرت آمنہ کی آغوش میں میرے آقا تشریف لائے۔ جناب حضرت آمنہ خاتون میرے آقا کی والدہ ہیں، میرے آقا کی ماں ہیں۔ جناب حضرت آمنہ خاتون کے بطن مبارک سے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کی آمد ہوئی، مصطفیٰ کا ظہور ہوا۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، شان کیا ہے؟ جناب حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے میں نے دیکھا آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، زلفیں سنوری ہوئی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، نہائے ہوئے غسل دیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، ختنہ کیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ایسا نور کمرے میں ہوا، ایسی روشنی ہوئی، ایسا نور پھیلا کہ میں نے اس نور میں ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، نبی آئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ یہ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا جس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو؟
نبی کو اپنی طرح کہنے والوں آؤ شان دیکھو میرے آقا کی۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کا بچپن دیکھو لاجواب، نبی کی جوانی دیکھو لاجواب، نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو لاجواب ہے۔ عرب کا دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے تو آس پاس کی بستیوں سے دائیاں آتی تھی، بچوں کو لے کر جاتی تھی، پرورش کرتی تھی۔ جب بچے بڑے ہو جاتے تھے لا کر ماں باپ کو سونپ دیتی تھی، اس پر انہیں کچھ اجرت ملتی تھی، اس پر انہیں کچھ ملا کرتا تھا، اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی اس سال بھی دائیاں آئیں، مگر ایک دائی بڑی تاخیر سے آئی، نام ہے جناب حضرت حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، پتہ لگا بچے سارے جا چکے ہیں، ایک بچہ رہ گیا ہے، تو سوچا کہ چلو دیکھ تو لوں، چل کر دروازے پہ پہنچ گئیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے نبی کے دادا جان نے فرمایا کون؟ کہنے لگی نام حلیمہ ہے، قبیلہ بنو سعد سے تعلق ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں مجھے دائی ہوں، میں بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے دائی بچہ لینے تو آئی ہو، مگر سن لو بچہ در یتیم ہے، بچے کا باپ دنیا میں نہیں ہے، مال زیادہ نہیں ملے گا، دولت زیادہ نہیں ملے گی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کم از کم دروازہ تو کھول دو، مجھے بچے کا چہرہ تو دکھا دو، بچے کی زیارت تو کرا دو، بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے دادا جان نے جیسے دروازہ کھولا اور جناب حلیمہ نے جیسی پہلا قدم رکھا، ادھر حلیمہ کی نظریں میرے آقا کے چہرے پہ پڑی، ادھر میرے آقا کی نگاہیں حلیمہ کے چہرے پہ پڑی۔ نظروں کا ملنا کیا تھا، میرے آقا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ مسکرانے لگے مصطفیٰ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ حلیمہ سعدیہ اندر آئیں، دیکھا آقا کا جمال، آقا کا حسن، دیوانی ہو گئیں۔ اب کہتی ہیں حضرت عبد المطلب سے عبد المطلب مجھے مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، خزانے نہیں چاہیے، مجھے یہ بچہ دے دو، یہ بچہ اگر مجھے مل جائے گا میں سمجھوں گی مجھے کائنات کے سارے خزانے مل گئے ہیں، ساری دولتیں میرے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو لیا چلی گئیں۔ واقعات بہت سارے میں لب لباب پیش کر رہا ہوں۔ لے کر چلی گئیں آقا کو، بستی میں پہنچ گئیں، پرورش کرنے لگیں۔ لیکن ایک روز بستی کی عورتیں جمع ہو کے کانوں میں باتیں کرنے لگیں، ایک سے دوسری کے کان میں، دوسری سے تیسری کے کان میں، تیسری سے چوتھی کے کان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک خاتون جو عمر زیادہ تھی، عمر رسیدہ خاتون، کہتی ہیں کانوں میں باتیں کرنا چھوڑو، کانوں میں کب تک باتیں کرتی رہو گی؟ حلیمہ کو بلاؤ، بات کرو، سامنے بیٹھا کر جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب ان عورتوں نے جناب حلیمہ سعدیہ کو بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیرے گھر کی غریبی سے ہم واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے تو کتنی غریب ہے، مگر یہ بتا ہم نے دیکھا تیرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلتا تھا، کبھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ حلیمہ ہم نے تیرے گھر میں دیکھا تھا رات میں کبھی روشنی نہیں ہوئی، اور اب تو تیرے گھر میں رات میں بھی چراغ جلتا ہے اور تو دن میں بھی چراغ نہیں بجھاتی ہے۔ حلیمہ یہ بتا تجھے کون سی دولت مل گئی، کون سا خزانہ مل گیا، مکے والوں نے تجھے کیا دے دیا؟ حلیمہ سعدیہ نے اتنا سنا تو کہنے لگی سنو، نہ میں نے کل چراغ جلایا تھا نہ میں آج چراغ جلاتی ہوں، بات اتنی سی ہے جب سے میں محمد عربی کو لے کے آئی ہوں یہ میرے گھر میں مسکراتے ہیں، میرے سارے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، سارا گھر منور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مزاج مل گیا، عقیدہ مل گیا۔ میرے آقا اگر حلیمہ کے کچے مکان میں مسکرائیں تو وہ مکان روشن ہو جائے، اس گھر میں اجالا ہو جائے، اور اگر وہی آقا ہم غلاموں کی قبر میں مسکرا دیں تو انشاءاللہ ہماری قبر میں بھی اجالا ہو جائے گا، ہماری قبریں بھی منور ہو جائیں گی۔